قطر میں قومی اداروں اور ایئرپورٹ کا سودا کرنے کے بعد وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب پاکستان تشریف لائے تو سیدھے سیلاب زدگان کے دکھ بانٹنے جا پہنچے، وہی سیلاب زدگان جو پچھلے 2 ماہ سے حکومتی بے حسی اور اپنی بے بسی پہ کڑ رہے ہیں۔ خیر میاں صاحب نے ہیلی کاپٹر میں 10-12 بوریاں رکھی اور وہاں پہنچ گئے۔ سیلابی علاقوں میں ہیلی کاپٹر نے نچلی پرواز کی، کیمرہ مین کو کیمرہ آن کرنے کا کہا گیا، ایکشن شروع ہوا۔ میاں صاحب خود دروازے کے قریب آئے اور ایک دوسرے شخص کی مدد سے یہ سامان نیچے پھینکا۔ بھوک سے بلکتے گھروں سے بے گھر کھلے آسمان تلے مدد کے منتظر غریب لوگ امدادی سامان دے کر دوڑ پڑے۔ میاں صاحب نے اوپر سے 1-2 پارسل کھینچ کر دروازے سے نیچے گرائے اور لوگ پانی کا ایک نالا پار کرتے ہوئے اس سامان کو اٹھانے کے لیے گرتے پڑتے پہنچے۔ کٹ بولا گیا اور ایکشن سین ختم ہوا، دروازہ بند ہوا اور عوام کا خادم کہکا لگا کر سیٹ پہ دراز ہو گیا اور ہیلی کاپٹر چل پڑا۔ یہ منظر اس ملک کی اشرافیہ اور عام غریب لوگوں کے درمیان واضح فرق کرتا ہے، لیکن دونوں کی ذہنی عکاسی کرتا ہے۔ ایسے مناظر آج کل روز دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ بلاول کی پھپھو نے اپنی زرعی زمینوں کو بچانے کے لیے سیلابی ریلا عوام پہ چھوڑا تو تباہی و بربادی کی داستان رقم ہو گئی۔ پھر ان کے خاوند عوام میں پہنچے، غریب لوگ مدد کو دیکھ کر وڈیرے کے گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے 50-50 کے کچھ نوٹ لوگوں کو دیے، ایک دوسرے کو دھکے دے کر کچھ لوگ یہ 50 روپے لینے میں کامیاب ہو گئے اور پھر وڈیرا صاحب اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ عموماً کتوں کے سامنے جس طرح روٹی پھینکی جاتی ہے، یہ وڈیرا شاہی، یہ اشرافیہ، یہ مافیا، یہ گنڈے، یہ بدماش، یہ بے حس عام لوگوں کے سامنے یوں کھانا پھینکتے ہیں، اور جب عوام ایک دوسرے کو دھکے دے کر اس کو حاصل کرنے کی تگدو کاری ہوتی ہے تو یہ اس صورتحال سے محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیمرے میں یہ مناظر فلما کر اپنے بڑے پن کی پروجیکشن بھی کی جاتی ہے۔ عام غریب لوگ پیٹ سے آگے نہیں سوچتے اور یہ اس صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے عام لوگوں کی توہین اور اس بے حسی پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ حاکم بھیجا تھا جو لوگوں کو عزت سے کھانا دیتا تھا، پناہ گاہ میں لوگوں کے برابر بیٹھ کر وہی کھانا کھاتا تھا، فٹ پاتھ پہ پڑے لوگوں کو اے سی والے کمرے دیے، غریبوں کو عزت کے ساتھ کیش دیا، جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا فلاحی پروگرام بغیر کسی بھڑک اور تشہیر کے عوام تک پہنچایا، لوگوں کو کبھی ذلیل نہیں کیا، اپنے پوسٹر بنا کر ان کے نیچے عوام کی لائنیں نہیں لگوائیں۔ آج یہ کم زر ٹولہ ہم پہ مسلط ہو گیا ہے۔ کورونا کے دنوں میں خان تھا، کورونا بھی آیا، ساتھ میں ٹڈی دل کا حملہ ہوا، اسی NDMA کو خان نے مانیٹر کیا ہوا تھا، روز پریس بریفنگ ہوتی تھی، ایک طرف ٹڈی دل کے لیے سپرے ہو رہا تھا اور دوسری طرف کورونا کا سامنا تھا۔ عثمان بزدار آپ کی آنکھ کا بال بنا رہا، لیکن روز رات کو اپڈیٹ کرنا ہوتا تھا اسے کہ کووڈ کی کیا صورتحال ہے۔ راتوں رات ویب سائٹ بنائی جس پر ڈیٹا ڈالا گیا، ویکسین آنے تک سارے کتورے بونگتے رہے، لیکن وہ اللہ کا ولی ڈٹا رہا کہ میرا غریب مر جائے گا۔ ساری دنیا سب کچھ بند کر رہی تھی تو اس نے اکانومی کو پہلے گیئر میں ڈال دیا۔ ایکسپو سینٹر کا ہسپتال 1 ہفتے میں کھڑا ہو گیا، کانٹیکٹ ٹریسنگ سے مریضوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہسپتال لایا گیا۔ ہم نے ان برے ترین حالات میں وینٹیلیٹر بنانے شروع کیے، ماسک اور PPE جو امپورٹ کرنے پڑ رہے تھے ان کی پروڈکشن شروع کی۔ یقینی بنایا گیا کہ مارکیٹ کے اوقات ایسے رکھے جائیں کہ لوگوں میں افراتفری نہ پھیلے، کس بزنس کو کھلا رکھنا، کس کو بند، کسے کتنے گھنٹے کھلا رکھنا، کسے کتنے گھنٹے بند، سب ایسے ہوا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اسٹیٹ بینک نے ان دنوں چند دن کے اندر سب قرض داروں کو 1 سال کی چھوٹ دی، ان کاروباروں کو سستا قرض دیا جو اپنے ملازمین کو نہ نکالیں، ہسپتالوں کو قرض دیا تاکہ وہ کووڈ وارڈ بنائیں۔ ویکسین آئی تو صرف اسے نہیں لگی جس نے لگانی نہیں تھی، 24 گھنٹے کے مراکز بنائے گئے، یہ ہمارا خان تھا، اینکر اور اپوزیشن پیچھے لگے تھے، لیکن یہ سب اس نے کیا تھا۔ ابھی بھی KPK سے سب سے کم جانی نقصان کی اطلاعات ہیں۔ بکواس کرنے والے آ جاتے ہیں کہ خان نے کیا ہی کیا تھا۔ KPK میں عمران خان نے درختوں کا منصوبہ اور چھوٹے ڈیم بنانے کے منصوبے شروع کیے، جن علاقوں میں بجلی نہیں تھی وہاں گاؤں اپنی بجلی بناتے ہیں، ہوٹل اور گھر تک ٹربائنز کے ذریعے اپنے گھروں کی بجلی بناتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے ڈیم بڑے سیلابی ریلوں کو نہیں روک سکتے، انہیں اگر کوئی چیز روک سکتی ہے تو وہ درختوں کا منصوبہ تھا۔ KP میں یہ حاصل ہوا، لیکن فیڈرل میں حکومت بننے کے بعد باقی صوبوں میں اس پر اس طرح کام نہیں ہوا۔ غمگین ہونے اور سیلاب زدگان کے دکھوں پر نمک چھڑکنے کے بجائے ان کی مدد اور مستقبل کے پلانز کی ضرورت ہے، اور وہ لوگ کیا منصوبہ بندی کریں گے جنہیں نیاگرا فال انجوائے کرنے، برطانیہ میں یوم آزادی منانے، رجیم چینج کی سازش کو تقویت دینے، قومی اثاثوں کا سودا کرنے اور قطری ورلڈ کپ سے فرصت نہیں ہے۔ اب بھی اگر کوئی سوچ رہا ہے تو عمران خان ہی ہے۔ مجھے اس وقت برا نہیں لگ رہا ہے جب اس وقت مسلط حکمرانوں کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ متاثرہ علاقوں میں جاؤ، لیکن خان کے سب پیچھے پڑے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، لوگ اسی سے امید باندھتے ہیں جسے اپنا سمجھتے ہیں۔ لیکن اس سب کے درمیان میں یہ بھی چاہوں گی کہ کوئی یہ نہ بھولے کہ ہمارا مسلط کردہ وزیر اعظم ایک عظیم الشان وقت لے کر قطر گیا ہوا تھا جہاں اس نے قومی اثاثوں کا سودا کیا ہے۔ ان اثاثوں کے بارے میں 6 مگوئیاں ہیں کہ قطر کی جس کمپنی نے بھی ان کو خریدا ہے وہ صرف فرنٹ مین ہے، پیچھے بینیفیشل اونر حکمرانوں کی اولاد ہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی 6 مگوئیاں ہیں کہ عزت مآب نواز شریف صاحب کو 25 ستمبر تک لندن چھوڑنا ہے، اور اگر پاکستان میں حالات سازگار نہ محسوس ہوئے تو ان کا اگلا قیام قطر ہوگا۔ قطر کے اس دورے پر آنے والے اخراجات کا کوئی حساب نہیں دیا گیا۔ میں یہ بھی چاہوں گی کہ لوگ یاد رکھیں راجہ پرویز اشرف صاحب اس وقت 25 رکنی وفد کے ساتھ بیرونی دورے پر ہیں، اور وفد کے تمام ارکان سرکاری خرچ پر سب سے بڑا وفد لے کر غریب ممالک کے مسائل
مسائل پر ایک کانفرنس میں شرکت کرنے پیرس اور کینیڈا میں ہے۔ شنید ہے کہ یہ وفد کوئی بھی میٹنگ اٹینڈ نہیں کر رہا ہے۔ مزید یہ بھی یاد رکھیے گا کہ خبر گرم ہے کہ بلاول بھی پاکستان میں ٹکنا پسند نہیں کرتے، تاہم جن ممالک کے دورے پر وہ جانا چاہ رہے تھے ان کے وزراء خارجہ نے ملنے سے انکار کر دیا، اور سیاست کا سب سے بڑا جگادری زرداری بھی اس وقت دبئی میں ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ فریال تالپور کی زمین بچانے کو کئی غریبوں کی سلطنت بہا دی گئی۔ بس یہ سب یاد رکھیے گا، پنجاب حکومت کام کر رہی ہے، لیکن وہی آوازیں ہیں کہ پنجاب حکومت کہاں ہے؟ جو بھی پرائیویٹ بندہ امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہا ہے وہ انتظامیہ کو بلا سوچے سمجھے گالیاں دے رہا ہے۔ یہ آفت بہت بڑی ہے، ہم سب کو مل کر ہی کام کرنا ہوگا۔ پنجاب حکومت کام کر رہی ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح تشہیر نہیں ہو رہی ہے۔ کورونا کے دنوں میں ہم نے اللہ کے کسی ولی کو بہت ذلیل کرنے کی کوشش کی تھی، امید ہے ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے، اللہ کرے یہ غلط ہو۔ لیکن موسم کے پیٹرنز کو دیکھتے ہوئے ماہرین کا کہنا ہے کہ ستمبر میں غیر معمولی پیمانے پر بارشیں ہونے کا امکان ہے، ایسی بارشیں جو شاید کبھی اس خطے میں نہیں دیکھی گئی۔ موسمی تبدیلی ایک حقیقت ہے اور پاکستان اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوگا، لیکن ہماری یہ حالت ہے کہ پنجاب حکومت حمزہ شہباز کو غیر آئینی طور پر وزیر اعلیٰ بنائے رکھنے کے چکر میں مونسون کی تیاری بھی بھول گئی، جو گزشتہ 3-4 سال جون کے آخر میں ہی مکمل کر لی جاتی تھی، جبکہ سندھ حکومت کو فوٹو شوٹ سے فرصت نہیں رہی۔ وفاقی حکومت تو وہ ساری کی ساری باہر ہے۔ بے نظیر مشرف، نواز اور زرداری میں سے کسی کو ڈیم بنانے کی بھی توفیق شروع نہیں ہوئی، وہ بھی 2-3 سال پہلے شروع ہوئے۔ بقول منیر نیازی صاحب، منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ؟ یہ سیلاب والے عذاب ہمارے اعمال کی کوتاہیوں سے بڑھ کر قدرت کی جانب سے مہیا کردہ مواقعوں کی ناشکری کے عوض ہم پر مسلط ہے۔ جو ملک ہر سال بارشوں کی نعمت سے مالا مال ہو، وہاں پانی کو محفوظ کرنے کا مناسب نظام نہ ہونے کے باعث ہر سال لاکھوں میٹرک ٹن پانی سیلاب بن کر سمندر بڈ ہو جاتا ہے۔ پھر بقیہ حصہ خشک سالی اور قحط سالی کا سامنا الگ سے۔ بلا شبہ اعمال پر سزا و جزا کا نظام ایک حقیقت ہے، مگر نعمتوں اور قدرت کے مواقعوں کا بے دریغ ضیاع ہی ہمارے زوال کی اصل وجہ ہے۔ ہمارا ملک پانی کی شدید کمی کا شکار دنیا کے چند ایک خاص علاقوں میں شامل ہے، اور اتنے زیادہ سیلابی پانی کو بغیر استعمال یا ذخیرہ کیے آبادیوں یا زرعی زمینوں میں تباہی پھیلانے کے لیے کھلا چھوڑ دینا یا سمندر بڈ کر دینا شرمناک ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے ورلڈ ریسورس انسٹی ٹیوٹ کی تنبیہ کے مطابق 2030 تک پاکستان میں سالانہ 23 لاکھ افراد سیلاب سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ہر سال 7,15,000 افراد سیلابی پانی کی بے رحم موجوں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ سیلاب بھی زلزلے کی طرح ایک قدرتی آفت ہے جو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے گلیشیئرز پگھلنے اور شدید بارش کی وجہ سے آتا ہے، لیکن سیلاب ایسا نیچرل ڈیزاسٹر ہے جس کی پیشن گوئی ہفتوں قبل ہو جاتی ہے۔ اس سال مئی اور جون کے مہینوں میں شمالی علاقوں میں ریکارڈ گرمی پڑی، جس سے خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں سیلاب کا خطرہ تھا۔ دوسری جانب جولائی کے آغاز سے لے کر اب تک پنجاب، بلوچستان اور سندھ میں شدید بارشیں ہوئیں۔ اس وقت سندھ کی تقریباً 50% زمین زیر آب ہے، جس پر 1 فٹ سے لے کر 10 فٹ تک پانی کھڑا ہے۔ بڑے بڑے وڈیروں کے شہر پانی میں ڈوب رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب کا حال بھی سندھ سے مختلف نہیں ہے، راجن پور، ڈیرہ غازی خان اور ملحقہ اضلاع شدید متاثر ہیں۔ بلوچستان میں بھی سیلاب اپنی تباہی پھیلا رہا ہے، لیکن وہاں آبادی اور رقبے کے تناسب میں بہت زیادہ فرق ہونے کی وجہ نقصان کم لگ رہا ہے۔ پرسوں سے سوات اور خیبر پختونخوا میں بھی سیلاب اور پانی کے ریلے بہہ رہے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔